السلام علیکم دوستو، آج ہم محمد قاری حنیف صاحب کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ہندوستان اور پاکستان کیسے الگ ہوئے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ جس اسلام اور ایمان اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سن 46 میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ آئے اور چلے اور مر گئے، آئے اور چلے گئے اور مر گئے، لیکن خدا کے قرآن سے فریب کیا، اللہ کے نظام سے دغا کی، دھوکہ کیا، قوم سے دھوکہ، خدا سے دھوکہ، خدا کے قرآن سے دھوکہ۔ نسلیں بدل گئی، اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک اسلام کی بسم اللہ شروع نہ ہو سکی۔ اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں کہ کن حالات میں پاکستان بنا، اور کیا لوگوں کا خیال تھا، اور کیا سوچ تھی، اور کیا تصور تھا، اور پھر بنا ہوا کیا دیکھا۔ علماء اکرام نے ہمیشہ جدوجہد کی، علماء حق نے ہمیشہ للکارا، انہوں نے یہ آواز نکالی کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کون سے مولوی کا اسلام نافذ کریں۔ قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمۃ اللہ علیہ نے 52 علماء کی کمیٹی کراچی میں بٹھا کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء سے ایک دستاویز کرا کر ان کو تیار کر کے ان کے حوالے کر دی کہ آئین خدا بندی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ تو علماء کی بات تو ختم ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور کس طرح سے یہ ملک بنا۔ پیسے سے نہیں بنا، ان سرمایہ داروں اور ذمہ داروں سے نہیں بنا، یہ ملک نوابوں نے نہیں بنایا، جاگیرداروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بنیاد میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی جان لگی۔ سڑکوں پہ قافلے کٹ گئے، گاڑیاں پوری ٹرین کٹ گئی، لوگوں کو نماز جنازے نہ ملے، قبر نہ ملی، کفن نہ ملا، غسل نہ ملا، اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کے سیریوں کو، کھوپڑیوں کو جنگلوں میں کتے گھسیٹے تھے۔ اتنی جدوجہد اور اتنی قربانی کے بعد یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ ہر شخص کا یہ خیال تھا، ہر شخص کا یہ تصور تھا، ہر شخص کی یہ سوچ تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے، الحمدللہ وہاں ہمیں اسلامی نظام ملے گا، قرآن کا قانون ملے گا، اللہ کی کتاب کا قانون ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیں ملے گا۔ لیکن جب یہاں پہنچے اس وقت تک تو کیا ملتا، آج تک نہ ملا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اعلان کر دیا، الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے آمنا، ہم تو تیری ذات کو مانتے ہیں۔ اتنا کہنے پر چھٹکارا ہو جائے گا، موت کے وقت کامیاب ہو جائے گا آدمی، قبر کے وقت کامیاب ہو جائے گا، پرصراط میں کامیاب ہو جائے گا، میدان حشر میں کامیاب ہو جائے گا، صرف اتنا کہنے سے آمنا، او پروردگار میں تو تیری ذات کو تسلیم کرنے والا تھا، میں تو تجھے ماننے والا تھا۔ آواز آتی ہے، ارے تم بھی دوستوں کو پرکھ کے دیکھتے ہو، رشتہ داروں کو آزما کر دیکھتے ہو، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں بھی تو تمہیں آزما کر دیکھوں گا، تم کیا کرتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو اور عمل کیا کرتے ہو۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا البتہ تحقیق میں خدا کی یہ عادت ہے، میں خدا بند کریم کا یہ مزاج ہے، میں پروردگار عالم کے یہاں یہ طریقہ ہے، میں بھی آزما کر دیکھا کرتا ہوں یہ مجھے ماننے والا زبان کی نوک سے مانتا ہے یا دل کی کوٹھڑی میں بھی میرے لیے کوئی جگہ موجود ہے، میں بھی دیکھتا ہوں۔ لیکن آج حالات یہ ہیں، پروردگار عالم نے ہمیں پرکھا، ہمیں آزمایا۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے اور جو کام اچھا کرتے ہیں تم میں سے لیستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین کی بادشاہت عطا کروں گا، ان کو ملکیت عطا کروں گا، ان کو میں دنیا کا اقتدار بخشوں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا یوں ہی دے کر اقتدار۔ مگر ہم لوگ اقتدار کی نشے میں، کمانے کھانے کے نشے میں، تجارت کے نشے میں، زمین کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں یہ سوچنا بھی بھول گئے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا کہ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک بنا۔ گارے کی جگہ پاکستان کے جڑوں میں، بنیادوں میں جو گارا بن کر کے لگا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس میں پانی نہیں پڑا، مسلمانوں کا لہو لگا ہے۔ اینٹ روڑوں سے بنیاد نہیں بنی، اینٹ اور سلوں سے بنیاد نہیں بنی، پاکستان کی بنیاد میں شہزادیوں کی آبرو لگی، خانزادیوں کی عزت لگی، ہزاروں عورتیں دریائے جمنا میں ڈوب کے مر گئی۔ ہزاروں عورتوں نے جب دیکھا ہندو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ ہماری آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا، اپنے گھر میں سے عورتوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، بچے سینے سے نہ لگائے، گھر کا کوئی مال و متا ساتھ نہ اٹھایا، ایک اللہ کا قرآن اٹھایا۔ کافر کا ہاتھ خدا کی کتاب کو نہ لگے، کافر کا ہاتھ مجلہ کی بندی کو نہ لگے، سینے سے قرآن لگایا، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں، اور تم لوگ اور دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول ڈھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزوں کی نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، او مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائے تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قرضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو۔ اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔
عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں، چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہے، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو، جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم دو جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو، سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خدا بند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے، استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ٹپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، لوگوں قال ساربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں، پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ اليوم تجزا كل نفس بما كسبت،
किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई बोल नहीं सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? दरबार इलाही होगा। कहता वो ऐसी रोब की जा है कि दरबार इलाही में हजारों सर बुलंदों का अजीजों सर झुका होगा। बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं, अपनी मर्जी से ना झुके तो खुदा झुका देता है। फरमाया ये तमाम का तमाम निजाम मेरी तरफ से चलता है, तुम आरजी हो, तुम जैसे पहले कई आए और कई चले गए, तुम भी नहीं रहोगे। अल्लाह पाक ने फरमाया बाकी रहेगी मेरी जात। इसलिए होश करके हर आदमी को कदम उठाना चाहिए, ताजिर को भी, पीर को भी, मौलवी को भी, अफसर को भी, तमाम लोगों को होश करके कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसी सूरत न हो जिससे खामखा हम आज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इन्हीं चीजों से डरा करते थे। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर आपने उठाकर मुंह में डाल ली। सैयदा फरमाती है हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सारी रात हुजूर को नींद न आई। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं। फिर नींद क्यों नहीं आती? फरमाया रास्ते में खजूर पड़ी थी, मैंने उठाकर इसलिए मुंह में डाल ली साया न हो जाए। अब मुझे ये बात तंग कर रही है, न मालूम किसी का हक न हो और मेरे हलक के नीचे चला गया। क़यामत में अगर मुतालबा किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। आपने अहले मदीना को इकट्ठा फरमाया और फरमाया कि तुम जानते हो मैं तिजारत करता था और आज तुमने मुझे एक काम में मशगूल कर दिया खिलाफत के, अब मेरे गुज़र औकात की क्या सूरत होगी? तो तमाम सहाबा इकराम ने, अहले मदीना ने यह फैसला किया कि मुतवस्सित दर्जे का जो खाना एक आम आदमी खा सकता है उतना वजीफा मुकर्रर हो जाए। चुनाचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफा मुकर्रर हो गया। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, काबुल से लेकर तराबुलस तक का हुक्मरा, फारूक आज़म जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियाँ से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म को तहमत को देखा, मंजले और लुंगी को देखा। एक लुंगी में एक चादर में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, उसके तहमत में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहाँ ऐब भी हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूँ मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूँ। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं खलीफा हूँ, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूँ, तुम्हारा अमीर और इमाम हूँ, लेकिन गरीब इतना हूँ कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहनने का। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता, पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका ये मतलब हुआ कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है।
اس لیے اگر یوں نہ کہے تو پھر مسجد میں کیسے ٹھہرے گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک بہت بڑا امیر آدمی آ گیا، فاروق اعظم نے فرمایا آؤ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ صحابی ہے، وہ بھی امیر آدمی ہے صحابی۔ فاروق کے دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر جب منہ میں ڈالا، قسم کھا کر کہتا ہے بغیر چھنے ہوئے آٹے کا لقمہ تھا، جو کی روٹی تھی، چبا چبا کر تھک گیا مگر وہ حلق سے نیچے نہیں جاتا تھا۔ امیر المومنین کا کھانا ہے، بادشاہ وقت کا کھانا ہے، نبی کے جانشین کا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا اے فاروق، چھنا ہوا آٹا بھی تو آپ کھا سکتے ہیں، ایسا کیا عذاب آ گیا کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی؟ تو فوراً بول اٹھے، اللہ کی کروڑ رحمتیں نازل ہو ان اللہ والوں پر۔ فرمایا بھائی، کیا ہر مسلمان جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، ہر مسلمان کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مل سکتی ہے؟ میری حکومت اتنا وزن برداشت کر سکتی ہے کہ ہر آدمی کو چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ملے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے جب تک ہر آدمی کو نہ ملے فاروق، کون ہوتا ہے جو چھنے ہوئے آٹے؟ یہ چاروں صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، حضور کے چہیتے صحابہ ہیں۔ آپس میں چاروں بیٹھ کے بات کرنے لگے، یارو کمال ہو گیا، ہمارا امیر ہو، ہمارا بادشاہ ہو، ہمارا خلیفہ ہو، اور اتنا اتنی تنگ دستی میں زندگی کٹ رہی ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر کیا ترکیب ہو؟ ان سے کہا جائے کہ کچھ وظیفہ بڑھا لو، کچھ اپنا خرچہ بیت المال سے بڑھا لو۔ کسی کی جرت نہ ہوئی۔ ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ یوں کرو، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں اور محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ان سے جا کر درخواست کرو، بیٹی اپنے ابا سے کہے گی شاید بات بن جائے، یعنی فائدہ بھی فاروق کا ہو، مطلب کی بات بھی فاروق اعظم کی ہو، مگر کہنے کو کوئی تیار نہیں، اتنا ڈر ہے کہ یہ اپنے مطلب کی بھی نہیں سنے گا۔ آج کل تو ہمیں بنا کے لانے پڑتے ہیں کہ پہلے ہمیں کوئی مولانا کہنے والا ملے، فلاں صاحب کہنے والا ملے، شاہ صاحب کہنے والا ملے، 7 چمچے لے جانے پڑتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لگتے جگر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا، ابا جان یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یا یہ کیا پریشانی کی حالت ہے، یہ کیا تنگی کی حالت ہے، آپ کچھ وظیفہ بڑھا لیں، آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھا لیں، اس لیے کہ مسلمان لوگ اس حالت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھی جو کچھ وہ بڑھانا چاہیں بڑھا دے، تنگ تو میں واقعی ہوں۔ فرمایا اے حفصہ تو ان لوگوں کے نام بتا جو تیرے پاس فرمائش کرنے آئے تھے، اور فرمایا سب سے پہلے او حفصہ او میری لگتے جگر، اے میری بیٹی تیرے سامنے زندگی گزری ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا بتا۔ حضرت حفصہ کہنے لگی ابا جان میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی پکایا کرتی تھی، آٹا سامنے رکھ کر پھونک مار دیا کرتی تھی، جتنا گھاس اڑ گیا باقی بیچ میں پکایا کرتی تھی، اور فرماتی ہے زیتون کے تیل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، تیل ختم ہو چکا تھا، ایک دن میں نے نیچے کی تل چھٹی گاد نکال کر روٹی کے اوپر چپڑ دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمائی، فرمایا حفصہ آج روٹی بڑی مزیدار لگی ہے، اور فرمانے لگے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے حفصہ میرے تیرے نبی نے، میرے تیرے محبوب نے دنیا میں یہ کھانا کھایا ہو اور میں ان سے الگ کھانا تلاش کروں، میری ان کی ملاقات کیسے ہوگی؟
اور فرمایا اے حفصہ بستر بتا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. فرمانے لگی ایک ٹاٹ کی لمبی ساری چادر بنی ہوئی تھی, دوپہر گرمی میں اس کو 4 طے کر کے بچھا لیا جاتا تھا, سردیوں میں آدھا نیچے آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا. فاروق اعظم رونے لگے حفصہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں رخصت ہو گئے. اور پھر آپ نے پوچھا اے حفصہ آخری وقت میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پہ لباس کیسا تھا؟ وہاں لباس کی حالت, کھانے کی حالت یہ ہے, یہاں بنگلوں کی گنتی نہیں, کوٹھیوں کی گنتی نہیں. اور یہ نہیں سوچتے اگر عذاب آ گیا تو یہ بنگلے یہ کوٹھیاں نہیں بتا سکیں گی. یہ رشوت بٹور کر کے محل بنانا یہ تو کبھی بھی کام نہیں آئے. لوگوں کے ذہن کو گندا کرنے کے لیے طریقہ کار بنا رکھے. خدا کی بات پرس سے کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ جب وہ پکڑتا ہے پھر توبہ کی مہلت نہیں دیتا. فرعون کے سر میں 400 سال تک درد کبھی نہیں ہوا, نزلہ کبھی نہیں ہوا. فرمایا حتی اذا ادرکہ الغرق, جب آیا نا دریا کے بیچ میں تو لگا ایک غوطہ اور یوں اوپر کو آیا, بڑا بزدل تھا, کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں رب العالمین کو مانتا ہوں, میں بنی اسرائیل کے رب کو مانتا ہوں. آواز آئی جبریل اس کے منہ میں گانا ٹھونس دے. یہ مجھے ماننے لگا ہے جب میں نے پکڑ لیا. میری پکڑ کے وقت ماننا یہ تو ماننا نہ ہوگا. کوٹے میں کتنا بڑا عذاب آیا, سینکڑوں آدمی مر گئے, کتنے لاپتہ ہو گئے. چاروں طرف خلقت خدا کی پریشان ہے, بس ایک ہی آواز آ رہی ہے تیاری کرو, مکان چمکاؤ, دکان چمکاؤ, بازار چمکاؤ, دندا بے شک نہ ہو پر چمکائے رکھو. تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی, 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک, کارنامے کی چمک پیدا کرو, اعمال کی چمک پیدا کرو, ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو, وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون کو 12 تھے, پیٹ میں روٹی جو کی تھی, مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے, لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو, صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اسپین میں 3 مسلمان گئے, پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری, اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا, جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا, وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبان نہیں یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبان نہیں یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی
رحمہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں. پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبان نہیں آتا. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں. اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہو گئی. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بیدا نہ ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر. اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا. یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا. تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا. کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟ وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار. کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخری انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے. جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا. 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے. دفتروں میں صفیں بچھی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے. ارے بھائی آؤ نا نماز پڑھو. انہوں نے کہا یار تم پڑھو، ہم ابھی آتے ہیں. 4 دن کی نماز. ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا. 3 چیزیں پیدا کرو: قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو. اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے. اپنے ملک میں بھی کوٹے میں، راولپنڈی میں،
فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے، تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے، حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط۔ تم کو سکھایا کسی نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ، قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری دلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے۔ کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ مچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا۔ ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک، یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو، اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہو۔ ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا۔ ہاں، تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں؟ عوام نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری، اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو ساتھ آئے گا، اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں، یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں، یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو، اسلام اور ایمان کو جگہ دو، قرآن کا جھنڈا بلند کرو، ایمان کا جھنڈا بلند کرو۔ آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم کم نہیں ناپیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے۔ پھر تو ہمارے لیے یہ بڑا بہترین دن ہے۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں۔ خدا بند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی، نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں، گھر معاشرے میں، محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آگے پیچھے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے، جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ تو قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانا ہی نہیں، جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھا کرو،
احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پڑھو، شہدائے بالاکوٹ کی تاریخ پڑھو، مغلیہ خاندان کے بہادروں کی تاریخ پڑھو کہ وہ کیسے لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھو، سیدنا خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو. ہمارے جو اسلاف تھے وہ بہت کچھ تھے، اور خدا کی قسم دنیا نے ان کو مانا ہے. تم بھی مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے. پوری دنیا نے ان کو، جنہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی انہوں نے بھی مانا کہ صحیح یہ تھے، ہم غلطی پہ تھے. تو اگر ہم مان لیں گے تو الحمدللہ ہم کو بھی اللہ پاک کامیاب فرما دیں گے. تو میں نے یہ کچھ بغیر تیاری کا عرض کر دیا. جن لوگوں کو زیادہ شوق ہو 14 اگست کی کیسٹ سننے کا، پچھلے سال میں نے بہت کچھ بیان کر دیا تھا. یہاں بچوں کے پاس باہر 14 اگست کی کیسٹ بھی میں نے بھی پوچھا تھا. جس کو زیادہ شوق ہو 14 اگست کی کیسٹ سننے کا وہ یہاں باہر سے لیتا جائے اور سوچ لے اور سمجھ لے اور یاد کر لے کہ پاکستان کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا، کون لوگ تھے بنانے والے. پاکستان بنانے والے یہ نہیں، جن کے سروں پہ ٹوپ رکھے ہوئے ہیں یہ کہاں تھے بنانے والے؟ یہ جو آکڑے ہوئے پجامے پہنے پھرتے ہیں انہوں نے کب بنایا؟ ہم تمام کے تمام لوگ جب اللہ پاک کی حضور میں دعا کریں گے اللہ پاک مسلمان کی سنتا ہے. تو 14 اگست کی شوق والے کیسٹ والے لوگ لے جائے، اور آخری جمعے کی الوداعی موت کا منظر جو کیسٹ ہے وہ بیوی بچوں کو اور گھروں میں اور رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کو بڑی بہترین ہے. اللہ پاک ہدایت کے اسباب پیدا کر دے. اگر تیری کوشش سے ایک بیٹی کو نماز کی توفیق ہو گئی، خدا کی قسم کروڑوں روپیہ مل جائے تو اتنا کامیاب نہیں ہوتا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او لوگو اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اللہ کو کوئی پیغمبر اور بھیجنا ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن کر آتے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بہادر جوانوں میں سے ہے جن کا دبدبہ آج تک دنیا میں مانا جاتا ہے. اہل اسلام نے، مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر فاروق 1 سال اور زندہ رہ جاتے دنیا میں کفر کا نام و نشان باقی نہ رہتا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا عظیم انسان ہے، بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی ہستی کا مالک ہے. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر بن کر آیا، دعا کا نتیجہ بن کر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگی، بیت اللہ بناتے وقت دعا مانگی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، گویا خلیل اللہ نے حبیب اللہ کو مانگا. خلیل کی دعا کا ثمر، خلیل کی دعا کا جواب، خلیل کی دعا کا نتیجہ کم سے کم 4000 سال بعد آیا. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاروق اعظم کے لیے جھولی پھیلائی، ادھر جھولی پھیلائی، ادھر فاروق اعظم سامنے کھڑے تھے. ملتان کے مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو مانگنے والے کی جھولی بھی دیکھ. مانگنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی فقیر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی عام آدمی نہیں. مانگنے والے کو بھی دیکھ، مانگنے والے کی جھولی کو بھی دیکھ، اور دینے والے رب العالمین کے خزانے کو بھی دیکھ، اور آنے والے فاروق اعظم کو بھی دیکھ. کس شان سے مانگا، رو رو کے مانگا، آہو جار زاری کر کے مانگا. مسلمان بڑے پریشان ہیں. سرزمین عرب میں مکے کی سرزمین پہ مسلمانوں کی تعداد بڑی مختصر ہے. مورخین نے لکھا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریف لانے والے دن تک مسلمانوں کی تعداد صرف 14 تھی. بہت پریشان کیا گیا مسلمانوں کو. تمہیں آج قرآن کی کیا قدر ہو، تمہیں آج ایمان کی کیا قدر ہو، تمہیں آج اسلام کی کیا قدر ہو.
کبھی ان غریب صحابہ کرام کی قبروں سے جا کے پوچھو، خدا کی قسم جن کو اتنا مارا گیا کہ عرش عظیم کانپ اٹھتا تھا، مردوں کو مار پڑی، عورتوں کو مار پڑی، نوجوان بچیوں کو مار پڑی اسلام اور ایمان کی وجہ سے۔ آج تو بھی مسلمان بنا پھرتا ہے، میں بھی مسلمان بنا پھرتا ہوں، پتہ چلے گا موت کے وقت اسلام پہ موت آئی یا کفر پہ آئی۔ آخری وقت کی سال میں ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ ادھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی تکلیفوں کو دیکھ کر رات دن رویا کرتے تھے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا عظیم آدمی ہے، اتنا بڑے مرتبے کا مالک ہے، دو آدمیوں میں تلخی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تلوار پہ۔ ایک مسلمان منافق ہے، ایک یہودی ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے، وہ کہتا ہے تلوار میری ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، حضور کی خدمت میں دونوں آ گئے، معاملہ سامنے رکھ دیا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق کر کے تلوار یہودی کو دے دی، اصل میں تھی بھی یہودی کی۔ وہ مسلمان جو تھا منافق باہر نکل کے یہودی کو کہنے لگا کہ یار فیصلہ تو ہو گیا پر مزہ نہیں آیا، میں تو حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں گا دوبارہ۔ اب یہودی تو جانتا تھا کہ مسلمان ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف کرے، یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا بھائی جہاں دل کرے وہاں چلو۔ وہ منافق فاروق اعظم کے پاس آیا یہودی کو لے کر اور کہنے لگا کمال ہے یار تمہارے بھی، اچھے لوگ ہو، تمہیں مسلمان کی قدر ہی نہیں۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا حد ہوگی، تم کلمہ پڑھنے والے کی قیمت ہی نہیں جانتے، قدر ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا بھائی ہوا کیا؟ کہ دیکھو تلوار میری تھی، اس کو مل گئی، فیصلہ کریں آپ۔ یہودی جانتا تھا، کہنے لگا بھائی پہلے بات سن لینا، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فیصلہ فرمایا، تلوار مجھے دے دی ہے، میری ہے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی فیصلہ تو ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے فیصلہ تو ہو گیا جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا اچھا نبی کے فیصلے کے بعد مجھ سے فیصلہ کرانے آئے ہو؟ کہ جی ہاں میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا۔ تو پھر تشریف رکھو میں فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، اندر گھر میں تلوار لے آئے، فرمایا اب بھی چلے جاؤ فیصلہ ہو گیا۔ وہ منافق کہنے لگا نہیں جی آپ فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اٹھائی تلوار، ماری گردن پہ، وہ جا کے پڑی کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ اب وہ منافق تو مر گیا، اب مدینے میں اور منافق بھی جتنے تھے شور مچ گیا، ہائے ہائے ابدال مار دیا، ہائے ہائے غوث مار دیا، بڑا نیک تھا، بڑا تہجد گزار تھا، بڑے سجدے کرنے والا تھا، بڑا یوں تھا اور بڑا یوں تھا، شور مچ گیا۔ اور یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی بدلہ دلواؤ، ظلم کر دیا فاروق اعظم کے بارے میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور فرمایا معاملہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم نے فرما دیا جی آپ کے فیصلے کے بعد یہ میرے پاس فیصلہ کرانے جو آئے اس کے لیے میرے پاس، جو تیرا فیصلہ نہ مانے میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، اور کوئی فیصلہ کرانے کے لیے آ کے دیکھے یہی فیصلہ کروں گا۔ اب وہ منافق تو ہوتا ہی بے ایمان ہے،
وہ مکر گئے. انہوں نے کہا نہیں جی ہم میں سے کوئی فیصلے کے لیے گیا ہی نہیں. میں تو بیچارہ نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتا ہوا جا رہا تھا اور خام مار دیا یوں ہی. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی فساد نہیں, کوئی فتنہ نہیں, یوں ہی مار دیا بیچارہ. ہے قرآن پڑھتا ہوا مار دیا, ہے اللہ اللہ کرتا ہوا مار دیا. اب ضرورت پڑی گواہ کی کہ بھی اس بات کا گواہ کون ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ کرانا چاہتا تھا. منافق جھوٹ بولنے میں کوئی سانس خالی نہیں جانے دیتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں منافق کی 3 نشانیاں, منافق کی 3 پہچان ہے, منافق کی 3 عادتیں ہیں. اذا حدث کذب, جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف, وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت میں خیانت کرے گا, بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت رکھ دی جائے اس میں ضرور بے ایمانی کرے گا, وعدے کے خلاف کرے گا, جھوٹ بولے گا. جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاروق اعظم سے فرمایا گواہ لے آؤ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس گواہ کہاں ہے؟ یہ آئے تھے, میں نے وہاں کوئی پارٹی بٹھا رکھی تھی یا کوئی مسجد کا معاملہ تھوڑا ہی ہے جو نمازی گواہ مل جائیں. گواہ کوئی نہیں. جناب مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشریف آوری, تشویش ہوئی, پریشانی ہوئی, اب کیا بنے؟ فاروق اعظم کے پاس گواہ کوئی نہیں, معاملہ قتل کا ہے, معاملہ آدمی کا ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دریائے کرم جوش میں آیا, آواز آئی فلا وربک. کاش مسلمانوں تم قرآن کریم کا انداز سمجھتے, تمہیں قرآن کے ربط ضبط کا پتہ ہوتا, تمہارے دل میں یہ یقین ہوتا کہ جیسے انگریزی سے نوکری مل جاتی ہے, عربی پڑھنے سے جنت مل جائے گی, ذرا برابر بھی یقین ہوتا تم اس آیت کو پڑھ کر مر جاتے. تمہارے یہاں کچہریوں میں دستور ہے گواہی دینے سے پہلے حرف اٹھایا جاتا ہے جو کہوں گا سچ کہوں گا. اگرچہ سچ وہ ہماری عدالتوں میں پھر بھی سچ نہیں کہتا. سچ کہلوانے والے سچے نہیں, سچ کہنے والا سچا نہیں. جس کی عدالت میں کہا جا رہا ہے عدالت سچی نہیں, غلط حلف نامے استعمال کیے جاتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ کی بے نیازیوں کے قربان جاؤں, گواہی بعد میں دی, حلف پہلے اٹھایا. فرمایا فلا وربک, مجھے اپنی کبریائی کی قسم اور میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون, ہرگز ایماندار نہیں, ہرگز مومن نہیں, ہرگز ایمان والا نہیں, ہرگز کلمے والا نہیں, ہرگز اسلام والا نہیں. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم میں گواہی دیتا ہوں وہ آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا, وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا, وہ کلمے والا ہو ہی نہیں سکتا, اسلام والا ہو ہی نہیں سکتا جو میرے محبوب تیرے فیصلے کو نہ مانے, جو تیرا فیصلہ ٹھکرا دے, جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. میں خدا عدالت میں گواہ بن کر آیا, میں گواہی دینے کے لیے آیا ہوں, وہ ایماندار آئی نہیں جو کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے.
الہ العالمین زبان سے مان لے، اوپر اوپر سے تسلیم کر لے، اندر دل میں کھوٹ رکھے، اچھا نہیں ہوا، صحیح نہیں ہوا، میرا حق مارا گیا، یہ اچھا اسلام ہے، یہ اچھا قرآن ہے، یہ اچھی عدالت ہے۔ اللہ پاک نے گواہی دے دی، فرمائی زبان سے 1000 مرتبہ مانے، لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، جس کے دل میں تیرے فیصلے کی بات ذرہ برابر بھی شک رہے وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم سوچیں تو صحیح، کتنے فیصلے آج ہم اللہ کی عدالت، اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، فیصلہ ماننے والا بھی اسلام کے مطابق فیصلہ نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے ہے جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں تشریف لائے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دار ارقم میں نماز کے لیے وضو فرما رہے ہیں، نماز کی تیاری فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم ایمان لانے کے لیے تشریف لائے، حاضر خدمت ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے۔ دار ارقم کے مکان میں اندر کوٹھڑی میں فاروق پوچھنے لگا، میرے آقا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ فرمایا عمر نماز پڑھنے لگا ہوں، رب کی عبادت کرنے لگا ہوں۔ فاروق اعظم نے پوچھا، سارا جہان رب کی عبادت بیت اللہ میں کرتا ہے، خانہ کعبہ میں کرتا ہے، آپ یہاں چھپ کر کوٹڑی میں نماز پڑھتے ہیں؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا فاروق تیری قوم مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی، سجدہ نہیں کرنے دیتی۔ اگلے دن میں نے نماز کا سجدہ کیا تھا بیت اللہ شریف میں، حرم محترم میں، خانہ کعبہ میں، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کر رکھ دیا، میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرم محترم میں بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی 2-4 آیتوں کی تلاوت فرمائی، سارا مکہ مارنے لگا۔ کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے ادھر سے مارا، کسی نے دھکا دیا، کسی نے جوتا مارا، کسی نے پتھر مارا۔ صدیق اکبر پہنچائے اور آپ نے آواز بھی لگا دی، اتقتلون رجلا، تم اس آدمی کو قتل کیوں کرتے ہو جو اتنی بات کہتا، آئی یقول ربی اللہ، کیوں مارتے ہو جو اتنی بات کرتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے؟ اس جرم میں مارتے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے منع کرتے کرتے بچاتے بچاتے ہٹاتے ہٹاتے ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے۔ ایک اور کمینے نے آگے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اللہ استغفر اللہ۔ اس دین کے پیچھے، اس قرآن کے پیچھے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے۔ آج تم نے تماشا سمجھ رکھا ہے۔
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا جب تک میں نہیں آیا تھا کوٹھلیوں میں نماز ہوتی تھی، چھپ چھپ کر آپ نے نمازیں پڑھی، لیکن یہ ہو نہیں سکتا، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، میں غلام بن چکا ہوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، ایمان لا چکا ہوں، اور آپ پھر بھی گھر میں نماز پڑھیں تو میرے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بیت اللہ میں چلیں، خانہ کعبہ میں چلیں، آپ وہاں چل کر نماز ادا فرمائیں۔ عمر تیری قوم مارے گی، ہماری تعداد بڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، مارتے ہیں، میرا گلا گھونٹا گیا، میری پیٹھ پہ اونٹ کا سارا اوج لا کے رکھ دیا گیا۔ خطاب کا بیٹا کہتا ہے آقا سب کچھ ہوا، خود دیکھا اور خود کیا، سب کچھ سنا، سب کچھ ہوا، لیکن یہ سارے معاملات میرے آنے سے پہلے تھے۔ میرے آقا اب چلو بیت اللہ میں نماز آپ پڑھیں، میں جانوں سارا مکہ جانے۔ سارا عرب جانے، میں جانوں۔ آپ بے پرواہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں، بیت اللہ میں چلیں، میرے ذمہ آیا سارا مکہ۔ آپ لوگ تو یہ نقطے سمجھیں گے ہی نہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلو ابھی تو مسلمان ہوا ہے، ایک ہفتہ تو ٹھہر جا پھر چلیں گے، ہم تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے، تجھے بھی دیکھ لینا کتنے پانی میں ہے۔ نہیں، فاروق اعظم کی زبان پر حضور کو اتنا اعتبار تھا، اسی وضو سے اسی وقت بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ تجھے 7 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے، تیرے کلمے کا کچھ نہ بنا، تیرے دین کا کچھ نہ بنا، تیرے ایمان کا کچھ نہ بنا، تیری ٹٹی داڑھی ہوگی پڑھتے پڑھتے، نہ معلوم مرتے وقت کفر پہ مرے گا یا کلمے پہ مرے گا۔ لیکن فاروق کو کلمہ پڑھے ہوئے 2 منٹ نہیں ہوئے، کالی کملی والے کو اس کے کلمے پہ کتنا بڑا یقین ہے، فوراً بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ اور خانہ کعبہ میں جا کر پھر فاروق اعظم نے ہمارے والا کام نہیں کیا، او جی آج پہلا دن ہے نا، ذرا جلدی سے پڑھ لو، میں دروازے پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں کوئی مکے والا آ نہ نکلے، ہاں خامخواہ جھگڑا نہ ہو جائے، جھگڑا اچھی چیز نہیں نا جی، آپ جلدی سے ذرا فارغ ہو جائیں۔ یہ نہیں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے۔ فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی، او مکے والوں، او مکے کے شیروں، او مکے کے بہادروں، او مکے کے دلیروں، او مکے کے مردوں، او مکے کے نوجوانوں، قریشیوں، سارے مکے والے سن لیں، سارے عرب والے سن لیں، تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں، آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو، میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے۔ صرف یہی نہیں، آواز لگا دی مکے والوں، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے۔ تو کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی، بیت اللہ میں نماز ہوئی، خانہ کعبہ میں نماز ہوئی۔ کتنا بڑا منصف، کتنے بڑے عدل کا مالک، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی، انصاف کام آ گیا، آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی۔ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں؟ مسلمان یوں ہوا کرتے، آنکھ مسلمان والی نہیں، زبان مسلمان والی نہیں، ہاتھ مسلمان والا نہیں، دل مسلمان والا نہیں، نیت مسلمان والی نہیں، یہ مسلمانی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ۔ دربار رسالت ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی، دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا، کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ۔ جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام، ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی، کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی، میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے، قیدی ہے، کافرہ عورت ہے، غیر مسلم ہے، شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا، ننگے سر ہے، ننگے منہ ہے، ننگے ہاتھ پیر ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے، کتنے بڑے سردار کا غلام ہے؟ رحمت والی چادر اتار کر فرمائی، او بلال یہ میری چادر لے لے، اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے، پردہ کرا دے۔ عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے، یہودی کی لڑکی ہے، عیسائی کی لڑکی ہے، غیر مسلم کی لڑکی ہے، میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی، قیدی لڑکی ہے، لڑنے آئی تھی، مارنے آئی تھی، اسلام کی دشمن ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، مذہب کی دشمن ہے، خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو ٹھیک ہے، لڑکی کافر کی ہے، کفر کی حالت میں پلی ہے، کفر پھیلانے آئی ہے، کفر کو بچانے آئی ہے، اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے، پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ، اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے، سبحان اللہ۔ پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے، یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، ساقی کوثر کا دربار ہے، شافی محشر کا دربار ہے، اللہ کے محبوب کا دربار ہے، آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے، فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے۔ اور بلال جلدی کر، میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے، میں اس کا بھی پردہ کروں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے، تھوڑی سی باریک سی، اگر آپ سوچیں، لڑکی ہے تو کافرہ، لڑکی ہے تو بے دین، ہے تو اسلام کے دشمن، میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر، ہے تو کافر کی بیٹی، خود بھی کافرہ ہے، مگر مقدر تو دیکھو، امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے۔ کہاں سوچیں یہ چیزیں، ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں؟ میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا۔ تو ایڈی مقدروں والی، تو اینی خوش نصیب، ابھی قیدی بن کر آئی، ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی، اور ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے۔ اور پھر آپ نے پوچھا، اب تو کیا چاہتی ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے، اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے، ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے،
نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دو نوجوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو، یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بعد نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ سبحان اللہ۔ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں، جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماجایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کی پتی پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماجایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے، یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ کھلانا لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی دو وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا،
دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید کولانی۔ میں نے کلمہ دو وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے مجبور کر کے کلمہ پڑھایا اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ اللہ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکات دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی
صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا، بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسی مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ۔ کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 رکعت وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، اور ناگ وٹھوؤں، اور سانپ بیچھوں، اور فلاں جانوروں، اور فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ مارشلہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ، اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی، جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے، بھگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ الحمدللہ۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا، اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا، صحابی سامنے سے شیر آیا، صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا،
اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا. اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا، سامنے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے. تاریخ شاہد ہے. شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا اور زبان حال سے یوں کہنے لگا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں. یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے. بالکل جھوٹ. شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے. اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی وہاں چلتے ہیں. اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں. تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا، صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا. اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا. کوئی آدھی مدینے پاک میں واپس، اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں مدینہ بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا. خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے. کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے. تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا. تو امید کرتے ہیں دوستو بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور اپنے یار دوستوں میں شیئر کیجیے. شکریہ. پھر ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ.